یہ کہانی ایک ایسے ملک کی ہے کہ جو صرف 2 ماہ میں بدھ مت چھوڑ کر پورا کا پورا ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس ملک کا نام مالدیپ ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک بحر ہند میں واقع ایک چھوٹا سا سیاحتی ملک مانا جاتا ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ آج مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس ملک کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ ملک ایک زمانے میں بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک مانا جاتا تھا۔ پھر صرف 2 ماہ کے اندر ہی اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا، اس کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ مگر کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، جس مسلمان کی حسرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ دیکھنے کی ہے، ان کی اس حسرت کو جلد از جلد حقیقت میں بدل دے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکر نٹک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، مالدیپ کے یکدم مسلمان ہونے کا واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی کام بھی کرتے رہے تھے۔ وہ اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب المسار و عجائب المسار میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے سارے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ حد درجہ توہم پرست بھی تھے۔ اس بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت یعنی جن بھی مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانے میں ایک کماری اور جوان لڑکی کو بناؤ سنگھار کر کے رکھ دیتے تھے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی۔ اس کاروائی کے بعد وہ لوگ خوشی مناتے اور اس لڑکی کی لاش کو جلا دیتے۔ عفریت کے لیے لڑکی کا انتخاب بذریعہ قراندازی ہوتا تھا۔ ایک بار قراندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی جوان بیٹی کا نام نکل آیا۔ جب یہ خبر اس بڑھیا کو ملی تو وہ بڑھیا رو رو کر نڈھال ہو گئی، اور گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع ہو چکے تھے۔ اتنے میں انہیں دور سے ایک مسافر آتا ہوا نظر آیا۔ اس مسافر نے شہر کی حدود میں داخل ہو کر سیدھا بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس روتی ہوئی بڑھیا کو دیکھ کر مسافر نے رونے کی وجہ پوچھی، اور اس کے استفسار پر وہاں موجود لوگوں کی جانب سے اسے سب کچھ بتایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عفریت کے مظالم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہم سب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں گھر چکی ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور ساتھ ہی ایک عجیب سی خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ آج کی رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت غصہ ہوا تو ان کا انجام برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کے مطابق وہ سب لوگ اس شخص کی اس شرط پر راضی ہو گئے۔ اس مسافر نے دریا پر جا کر وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی لوگوں کا تجسس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک بھونچال پیدا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ عفریت اس بت خانے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر جانب ایسی روشنی پھیلی کہ وہ تمام لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ صبح جب ہوش میں آئے تو سبھی بھاگم بھاگ اس بت خانے کے باہر جمع ہو گئے۔ ان کی یہ نیت تھی کہ اب وہ اس مسافر کی لاش کو باہر نکالیں گے اور اسے جلا دیں گے، لیکن اچانک ہی مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سب سکتے میں آ گئے۔ ناظرین گرامی، یہ مسافر کوئی اور نہیں بلکہ مشہور مسلم دائی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بریری تھے۔ ابو برکات کی آمد اور عفریت سے دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس وقت کے بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح صرف 2 ماہ کے اندر اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں کے انوسار 1314 کے زمانے کا ہے۔ اس مبلغ اور دائی نے مالدیپ کو اپنا مستقل مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کی، اور مالدیپ میں ہی فوت ہو کر اسی مٹی میں ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو تو ابو البرکات بریری ایک شخص تھے، لیکن وہ تنہا ایک پوری امت کا کام کر گئے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، اسلام کی سربلندی کی وجہ بننے والے اس واقعے کو ہر مسلمان تک پہنچانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔